السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول عمران ان ایکشن کے دوسرے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت ہی شاندار موٹل بنایا گیا تھا۔ کئی حصوں میں خوبصورت لان لگائے گئے تھے اور ان کے پورشن بنائے ہوئے تھے۔ عمران کو تعجب ہوا، کیا شہزاد پور میں ایسے لوگوں کی آمد و رفت باقاعدگی سے ہے جو اس شاندار موٹل کو استعمال کرتے ہیں؟ ویٹر بڑی باقاعدگی سے سروس کر رہے تھے، لیکن ہر لاؤنج میں چند ہی افراد نظر آ رہے تھے۔ عمران بالآخر لاؤنج میں پہنچ کر کین کے بنے ہوئے فرنیچر سیٹ کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویٹر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اسے نفاست سے مینیو سامنے رکھا تو عمران نے کہا، صرف کافی؟ ہاں، اگر تم کچھ سنیکس کھلانا چاہو تو انکار نہیں کروں گا۔ ویٹر اپنے ادب سے مسکرا کر مینیو اٹھایا اور گردن خم کر کے چلا گیا۔ عمران خاموشی سے کین کی کرسی پر دراز ہو گیا، دزدیدہ نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ مدھم مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس لاؤنج میں تقریباً 10 میزیں بھری ہوئی تھیں اور ان پر بیٹھنے والے لوگ مقامی اور غیر مقامی دونوں ہی تھے۔ اسے اندازہ ہوتا تھا کہ شہزاد پور میں معزز لوگوں کی خصوصی آمد و رفت تھی۔ ویٹر نے اس کی طلب کردہ اشیاء اس کے سامنے کر سرو کر دیں اور واپسی کے لیے پلٹا، لیکن عمران کو حیرت ہوئی کہ ویٹر نے اتنی نفیس خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ خوشبو کا ایک جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت لباس، ہلکے نارنجی رنگ کا یہ لباس اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے عضلات تن گئے۔ اس حسین لڑکی کو اس نے ایک نگاہ میں پہچان لیا تھا، جس کے چہرے پر اب بھی وہی تمکنت، وہی وقار تھا، لیکن ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ۔ یہ عالیہ شاہ ہی تھی جو مسز طہور کے نام سے پہلی بار اس کے سامنے آئی تھی۔ عالیہ شاہ نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور جھک کر بولی، کیا مجھے بیٹھنے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑے گی؟ بیٹھو، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، عمران نے قصیدے لہجے میں کہا، اور لڑکی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ عمران نے پر روب لہجے میں پوچھا اور لڑکی ہنس پڑی۔ گڈ، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا گڈ؟ کیا تمہیں اپنی زندگی میں کسی حادثے کی تلاش ہے؟ حادثہ؟ ہاں، تمہاری ان حرکتوں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یا تو تم سے قطع تعلق کر لیا جائے یا پھر تمہیں وارننگ دے دی جائے کہ حقوق شوہریت، میرا مطلب ہے حقوق زوجیت، اس طرح ادا کرو کہ شوہر کو کوئی شکایت نہ ہو۔ لڑکی پھر ہنسی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی عمران صاحب، ہتھیار ڈال رہی ہوں۔ ہتھیار؟ عمران نے چونک کر اسے دیکھا، گویا تم مسلح پھرتی ہو۔ عرض کر چکی ہوں نا کہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جناب عمران صاحب، آپ بہت آگے کی چیز ہیں۔ نام بھی لیتی ہو میرا؟ جانتی ہو شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی، فیصلہ تو نہیں کیا، ابھی صرف سوچ رہا ہوں، اگر تمہاری حرکتیں درست ہو جائیں نظر ثانی بھی تو کر سکتا ہوں۔ کافی کا ایک کپ ہے صرف، میرے لیے بھی منگوائیے، لڑکی نے کہا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کیا اور ویٹر قریب پہنچا تو اس نے کہا، میری مسز کے لیے بھی کافی لاؤ۔ یس سر، ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، میرا نام عالیہ شاہ ہے، اگر تمہارا نام جینا برجیڑا بھی ہوتا تو میں اس سے بھی مرعوب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرا نام جینا برجیڑا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ لڑکی نے کہا۔ ہاں ہاں کہو، جانتا ہوں میں بیویاں کان کھانے کی عادی ہوتی ہیں۔ میں واقعی آپ سے بہت مرعوب ہوں، آپ بے حد اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ یہ تمہیں اتنے دن کے بعد معلوم ہوا ہے؟ نکاح کے وقت تم نے اس سلسلے میں معلومات نہیں حاصل کی تھی؟ لیکن سنو، میں زمانہ قدیم کے شہروں سے متاثر ہوں۔ تمہاری کسی گستاخی پر اگر ہال میں چاٹاک کی آواز گونجی تو مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ واہ خدا، اگر آپ مجھے تھپڑ بھی مار دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اس قسم کی لڑکی ہوں، اول تو کسی سے مرعوب نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو خود سے برتر مان بھی لوں تو پھر اس کے سامنے بھیگی بلی ہی رہتی ہوں۔ ویسے آپ یقین کیجیے عمران صاحب، وہ صرف مجبوری تھی، ہدایت تھی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر شوہر بیوی کی مجبوری ہوتا ہے، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، بس اب ایک ہی موضوع پر مسلسل بور نہ کریں۔ لڑکی ہوش میں آؤ، تم نے مسز طہور علی صندوقی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ کہہ چکی ہوں وہ میرا قصور نہیں تھا۔ نکاح نامے میں یہ نہیں درج ہوتا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ایجاب و قبول سے ہی ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے کسی کو اپنا شوہر مان لینا سمجھ لو شوہر ہونے کے مترادف ہے، اور تم نے ایسا کیا ہے۔
میرے پاس اس کا گواہ موجود ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ پتہ نہیں آپ کب تک اس موضوع پر بور کرتے رہیں گے۔ ارے کمال کرتی ہو، یعنی یہاں پوری زندگی کا ایک سیٹ اپ بنا کر بیٹھ گئے اور تم کہتی ہو کہ میں بور کر رہا ہوں۔ جناب عالی، آپ رانا طہور علی صندوقی نہیں ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے، کہلاتا تو ہونا، عمران نے کہا۔ سوچ لیجئے، آپ خود ہی پھنس جائیں گے۔ میں تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے اس قدر مرعوب ہوں، اور جس شخص سے میں مرعوب ہو جاتی ہوں اس کی ہر بات مان لیا کرتی ہوں۔ اگر آپ نے اس بات پر ضد کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ ہی کے فیصلے پر سر جھکا دوں۔ ارے ہب باپ رے، عمران خوفزدہ لہجے میں بولا اور لڑکی بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر بولی، آپ کے بارے میں اس قدر معلومات فراہم کر دی گئی ہیں کہ مجھے اب آپ کی ایک ایک حرکت سے مجھے واقفیت حاصل ہو چکی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اس چکر میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ لیکن کیا؟ عمران نے کہا۔ لیکن اس گفتگو کا سلسلہ اس وقت منقطع ہو گیا جب ویٹر کافی کا نیا سیٹ لے کر آ گیا۔ عمران نے کافی کے برتن اپنی طرف سرکائے تو وہ ہنس کر بولی، رہنے دیجئے، آپ نے اب مجھے جو عہدہ دے دیا ہے اس کے تحت اب بقیہ کام میرے فرائض میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے کافی بنا کر عمران کے سامنے سرکا دی۔ عمران خاموشی سے کافی کے گھونٹ لینے لگا، اس کی نگاہیں کافی پر جمی ہوئی تھیں اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی مسلسل اسے دیکھے جا رہی ہے۔ ویسے لڑکی کا اس طرح مل جانا اس کے توقع کے خلاف تھا، اور یہ بھی حیران کن بات تھی کہ کوششوں کے باوجود بھی وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ کوئی اس کے تعاقب کر رہا ہے۔ لیکن بالآخر لڑکی یہاں پہنچ گئی تھی۔ چند لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، آپ کوئی گفتگو نہیں کریں گے؟ ہاں، وہ عمارت اب دوسرے نام سے منسوب ہے۔ اسی دن منسوب ہو گئی تھی، تم نے اسے خالی کر دیا؟ ہاں اسی دن۔ وجہ مجھے نہیں معلوم، لڑکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ شاید یہی ضروری ہو، لیکن مجھے دوبارہ بلایا گیا تھا وہاں، اور میں وعدے کے مطابق آیا ہوں۔ میں یہ جانتی ہوں۔ تو پھر اب آپ کیا سارا کھیل ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ یہ میں بتا دوں گی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ میں نے اس عمارت سے آپ کا تعاقب کیا تھا۔ اوہ، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر سنیکس میں سے کچھ لے کر پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ لیکن لڑکی بھی اب سنجیدگی سے کافی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، غالباً وہ بھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ عمران کے ذہن کی چرخی بھی برق رفتاری سے چل رہی تھی۔ اسے جو مایوسی ہوئی تھی اب وہ دور ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے جو کچھ کیا تھا بڑی احتیاط سے کیا تھا۔ فیصلہ صرف یہ کرنا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر کافی ختم ہو گئی۔ اس دوران مزید کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی نے کرائے پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے اب اٹھا جائے دنیا سے؟ خدا نہ کرے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو زندہ رکھے، اور میری وجہ سے تمہیں بھی، عمران نے کہا اور ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کر دیا۔ بل کی رقم ادا کرنے کے بعد وہ دونوں موٹیل سے باہر نکل گئے تھے۔ پارکنگ لاٹ پر وہ عمران کی کار کے قریب پہنچ گئی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اب تو زندگی موت کا ساتھ ہے۔ کیا صرف موت کا ساتھ بہتر نہیں رہے گا؟ یہ آپ پر منحصر ہے۔ تمہاری کار کہاں گئی؟ میری کار؟ تعاقب کیسے کیا تھا میرا؟ کار میں ہی کیا تھا۔ تو پھر کار کہاں گئی؟ واپس بھیج دی۔ تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں تمہاری ہر پیشکش قبول کر لوں گا؟ اس بات کا یقین تو اب بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پیشکش تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے عمران کو دیکھتی ہوئی بولی، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی تھی۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا، اس کے ساتھ پچھلی سیٹ کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ جی نہیں، میں آپ کے برابر بیٹھوں گی۔ سوچ لو۔ سب کچھ سوچ لیا ہے، باقی سب کچھ آپ کو سوچنا ہے۔ مجبوری عمران نے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر کا دروازہ کھول دیا تھا اور وہ پر اطمینان انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر عمران نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اسی انداز میں سوچا تھا جس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ آپ یقین کر لیجئے۔ آخر اس یقین کی وجہ؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا، اس سنجیدگی سے کہا، اور عمران گہری سانس لے کر سامنے دیکھنے لگا۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا، کہاں چلنا ہے؟ واپس دارالحکومت، عالیہ شاہ نے جواب دیا، اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کار کی رفتار تیز کر دی تھی۔
ایک بار پھر خاموشی مسلط ہو گئی اور عمران خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا، لیکن اس کا دماغ مسلسل سوچ میں گم تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ عالیہ شاید اس بار بار دیکھتی تھی، غالباً اس کے بولنے کی منتظر ہے، لیکن عمران کی طویل خاموشی پر بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی، البتہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بار بار مسکرانے لگتی تھی۔ عمران نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی تھی، سفر طے ہو رہا تھا۔ یہ حیرت ناک بات تھی کہ پھر اچھے خاصے طویل سفر کے دوران ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ البتہ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا، اب آپ ریڈ اسکوائر کی جانب رخ کر لیجئے گا۔ ریڈ اسکوائر شہر کے متمول افراد کا ایک علاقہ تھا، نیا آباد ہوا تھا اور اس کی کوٹھیاں بے مثال تھیں۔ اس کا تذکرہ پورے دارالحکومت میں ہوتا تھا۔ ریڈ اسکوائر ہی کی ایک کوٹھی کے سامنے لڑکی نے کار رکوائی اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ہارن بجایا۔ جس شخص نے دروازہ کھولا تھا اس کی شکل بھی عمران کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ وارث خان تھا۔ وارث خان نے چوکیدار کی مانند گیٹ کھولا اور عمران اسے نظر انداز کر کے کار کو اندر لیتا چلا گیا۔ پھر اس نے پورش میں کار روکی تھی۔ وارث خان بڑا گیٹ بند کر کے اندر کی جانب چل پڑا تھا۔ غالباً ابھی اس عمارت پر کسی چوکیدار وغیرہ کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ عمران کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ عمران نے رک کر اسے گھورتے ہوئے کہا، کہیں تم نے تو اپنا نام تبدیل نہیں کر لیا؟ ایسا ہی ہوا ہے جناب، تب تو تم سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی۔ عمران نے دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا اور وارث خان نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، نہیں جناب، پہلی ملاقات کا تجربہ مجھے بخوبی ہو چکا ہے۔ عالیہ شاہ ہنسنے لگی تھی، پھر اس نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، پلیز تشریف لائیے، اور عمران ایک گہری سانس لے کر اندر چل پڑا تھا۔ سنسنی تجسس آنے والے واقعات کا احساس، نہ جانے ذہن میں کیا کیا کچھ تھا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا نگاہوں کے سامنے آنے والا تھا۔ یہ عمارت بھی کسی طور پیلس سے کم نہیں تھی، اور کم از کم عمارتوں کی شکل دیکھ کر یہ بات بڑے اطمینان سے محسوس کی جا سکتی تھی کہ جو کوئی بھی ہے اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں کم از کم متمول لوگ ہیں اور انتہائی اعلیٰ پیمانے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ غلام گردشوں اور راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک اندرونی کمرے کے دروازے پر وہ دونوں رکے۔ وارث خان نے دروازہ کھولا تھا اور پھر عمران کو اندر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ وسیع اور اس کمرے میں انتہائی خوشنما فرنیچر موجود تھا۔ سامنے ایک بڑی سی میز نظر آ رہی تھی جس پر ایک چوڑے سائز کا ٹرانسمیٹر باکس رکھا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا تو ٹرانسمیٹر باکس سے ایک آواز ابھری، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئر مسٹر عمران۔ عمران نے ایک لمحے میں آواز پہچان لی تھی۔ شناسا آواز تھی جو وہ پہلے بھی طہور پیلس کے پر اسرار گوشے سے سن چکا تھا۔ وارث خان اور عالیہ شاہ ایک سمت کھڑے ہو گئے تو آواز دوبارہ ابھری، بیٹھو عمران، مجھے اندازہ ہے کہ یہ گھماؤ پھراؤ تمہیں ناگوار گزرا ہوگا، لیکن مجبوری ہے میرے دوست، اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرے تم سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں شہزاد پور تک جانا پڑا اور اس کے بعد یہاں تک واپس آنا پڑا۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے پوچھا۔ بیٹھو، یہ سامنے جو کرسی پڑی ہے اس پر بیٹھ جاؤ۔ شکریہ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس بڑی سی میز کے قریب پہنچ گیا جس پر ٹرانسمیٹر باکس رکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کرسی گھسیٹی اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کرسی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، بہرحال اسے محتاط تو رہنا ہی تھا۔ ہاں ڈیئر عمران، میں نے تمہیں جو پیشکش کی تھی اس کے مطابق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ تو میں اسی دن کر چکا تھا، لیکن بہرحال غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ اب بتائیں، یہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ٹرانسمیٹر کا رابطہ ہو۔ دیکھو میرے دوست، تم جس پائے کے انسان ہو اسے مد نگاہ رکھتے ہوئے اس چھوٹی سی بات پر کوئی توجہ نہیں دو گے۔ تمہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ میں اس دوران تمہاری نگرانی کراتا رہا ہوں، اور میں اس بات کو ایک بہترین درجہ دیتا ہوں کہ اس دوران تم نے میرے بارے میں یا ان حالات کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس خلوص کو میں دل سے قدر کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی الجھن ہوتی ہے کہ جو پیشکش میں تمہیں کر رہا ہوں وہ تمہاری حیثیت سے بالکل مختلف ہے، یعنی یہ کہ تم اعلیٰ پائے کی شخصیت ہو اور تمہیں اپنے عہدے اپنی حیثیت کے خلاف یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن عمران، جب تم اس کام کی حقیقتوں پر غور کرو گے تو تمہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ پاک ایشیا کو در پردہ تمہارے اس تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج تک تم پاک ایشیا کے لیے ملک میں اور بیرون ملک جو کچھ کرتے رہے ہو، اس سے پاک ایشیا کا وقار بلند ہوا ہے۔ اس لیے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں جن کے حل کے لیے واقعی حکام کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے دوست، اندرونی معاملات کو سدھارنے کے لیے انسان کو اپنی شخصیت سے ہٹنا پڑتا ہے۔ تم یہ سوچ کر مطمئن ہو سکتے ہو کہ جو کچھ تم موجودہ ماحول کے مطابق کرتے ہو وہی تمہیں اس وقت ایسے کچھ افراد کے لیے کرنا پڑے گا جو اس وقت صاحب اقتدار نہیں ہیں۔
میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آ چکی ہے کہ آنے والا وقت ہماری کوششوں اور ہمارے تمام اقدامات کے تحت ہماری مٹھی میں ہوگا، اور تم یہ محسوس کر لو گے کہ پاکیزہ کی بقا کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ایک یقین حیثیت کے حامل ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا کہ سب کچھ اسی انداز میں کہا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ یا ملٹری انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی تو تم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نہایت خوش اسلوبی سے انہیں سر انجام دیتے۔ افسوس ہمارے پاس ابھی اقتدار نہیں ہے، لیکن آنے والا کل جو کچھ آج ہو رہا ہے اسے اپنے رجسٹر میں درج کرے گا، اور ہم یہی کہیں گے کہ کچھ ایسے لوگوں نے اس حصے میں کام کیا ہے جو وطن سے مخلص تھے اور جنہوں نے ایک ایسے عمل کو سر انجام دیا ہے جو وقت کی ضرورت تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز، آج بھی میری وہی درخواست ہے کہ تم سے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے باقاعدہ ایک اقرار نامے پر دستخط کر دو۔ عمران ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے معزز دوست کہ میں پوری طرح غور و خوض کرنے کے بعد دوبارہ شہزاد پور پہنچا تھا، اور میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس اقرار نامے میں ایک حلف نامہ موجود ہے جس کے ذریعے تم ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ گے اور ہر اس کام کے پابند ہو جاؤ گے جو تنظیم کے مفاد میں ہوگا۔ تم یہ فیصلہ کرنے کے مجاز نہ ہوگے کہ یہ کام غلط ہے یا درست۔ جی، کیا تم تیار ہو؟ بار بار یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، کیا خود تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے عوض تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے یہ الفاظ کیا خود تمہارے کہے ہوئے الفاظ کی نفی نہیں کرتے؟ عمران نے کہا، یعنی تم مجھے محب وطن قرار دیتے ہو؟ وطن کے لیے کچھ کرتے ہوئے اپنے مفاد کو کب عزیز رکھا جاتا ہے؟ عمران نے کہا، اور دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، پھر آواز ابھری، حقیقت یہ ہے عمران کہ تمہارے ان الفاظ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ خیر، میں تم سے وہ امکانہ باتیں نہیں کرتا جو کی جاتی ہیں، نہ ہی میں تم سے کوئی وعدہ وعید کروں گا۔ باقی وطن کے مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے مفاد کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، لیکن بہرحال ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمہیں اس کے عوض جو کچھ ملے گا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اب یہ جذباتی گفتگو کرنے کے بجائے ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں، پہلے تم یہ کاغذات مکمل کر دو۔ چلے عمران کو کاغذات کی فائل دو۔ چاچا لڑکی آگے بڑھی، اس نے کچھ کاغذات جو ایک فائل میں رکھے ہوئے تھے عمران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ یہ آواز ابھری، یہ وہ حلف نامہ ہے جس کے ذریعے تم ہماری تنظیم میں شامل ہو جاؤ گے اور ہر اس کام کے پابند ہو جاؤ گے جو تم سے کہا جائے گا۔ عمران نے سامنے رکھی ہوئی فائل کو کھول دیا۔ تیز روشنی میں اس نے اس فائل میں لگے ہوئے تینوں کاغذات دیکھے۔ یہ حلف نامہ تھا، اس تنظیم میں وفاداری کا جو موجودہ نظام کے خلاف سرگرم عمل تھی۔ اس کے مقاصد کی تفصیل بھی جگہ جگہ درج تھی تاکہ حلف بھرنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ایک قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ عمران نے حلف نامے کے تینوں کاغذات پڑھے اور پھر اس فارم کو بھرنے لگا۔ ہر فارم میں 3 جگہ دستخط کرنے تھے۔ عمران نے پورے خلوص کے ساتھ ان کاغذات پر دستخط کیے اور پھر فائل آگے بڑھا دی۔ تب یہ لڑکی آگے بڑھی اور اس نے فائل لے کر دیکھی، پھر اس نے خاموشی سے وہ فائل وارث خان کے حوالے کر دی تھی۔ وارث خان بھی خاموشی سے فائل لے کر باہر نکل گیا تھا۔ آواز ابھری، اپنے درمیان تمہاری اس پرخلوص شمولیت کو میں مسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور تمہیں مبارکباد دیتا ہوں عمران، تمہارا فیصلہ دانشمندانہ ہے۔ اب مجھے اپنے فرائض بتائے جائیں۔ ہاں، میں بھی ان پر دیر نہیں کرنا چاہتا، تمہیں اب کیروشیا جانا ہوگا۔ ہاں؟ کہاں؟ عمران حیرت سے بولا، کیروشیا؟ کیوں؟ وہاں تمہیں انتہائی اہم فرائض انجام دینے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے تمہیں باقاعدہ اپنے طور پر کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا، یعنی تم پوشیدہ طور پر وہاں نہیں جاؤ گے بلکہ وہاں جانے کا جواز تم خود ہی پیدا کرو گے۔ لیکن مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا، اس کی تفصیل میں آگے بتا رہا ہوں۔ یوں سمجھ لو عمران کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی بھنک حکومت کو بھی مل چکی ہے، چونکہ ہم نے اپنے کام کے لیے کیروشیا کو اپنا مرکز بنا لیا ہے اور وہیں سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ چانچہ ہمارے حلف ایجنسیوں کے کئی گروپ بنا دیے گئے ہیں جو کہ سرگرم عمل ہیں۔ تمہیں ان گروپس کی کارروائی پر نظر رکھنی ہوگی اور یہ کام تم بآسانی کر سکتے ہو کیونکہ تم خود ایک ایجنسی کے سربراہ ہو۔ مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بس یوں سمجھ لو کہ وہاں ہماری خلاف سرکاری طور پر جو کارروائی ہو رہی ہے تمہیں اس کارروائی کو روکنا ہوگا۔ تم ایک کمانڈر کی حیثیت رکھو گے اور وہاں ہمارے گروپ جو سرگرم عمل ہیں تمہارے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ یہ ہے تمہارا کام۔ عمران کو در حقیقت چکر آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندر ہی اندر تھوڑا سا نروس تھا۔ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اپنی حیثیت کی نفی نہیں کر سکتا تھا۔ جن لوگوں نے اسے اس کام پر آمادہ کیا تھا وہ اس کی شخصیت سے پوری طرح واقف تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ عمران اپنے عہدے کی نفی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجبوری سے اسے قبول کرنا پڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مزید کوئی وضاحت باقی نہیں رہی۔ تمہیں ابھی وقت دیا جا رہا ہے، جس طرح سے بھی مناسب سمجھو اپنے کام کو شروع کرو۔ اصل مسئلہ صورتحال سے تمہارے واقف ہونے کا تھا اور
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تم صورتحال سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جا سکتا ہوں۔ انتہائی احترام میں تمہیں واپسی کی اجازت دیتا ہوں اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو کوئی فیصلہ کرو اس کا تمہیں مکمل اختیار ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ آواز خاموش ہو گئی تھی۔ اوکے۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ سنجیدگی سے ہی باہر آ گیا تھا۔ کسی سے مخاطب ہوئے بغیر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور فلیٹ کی جانب چل پڑا، لیکن ذہن کی جو کیفیت تھی وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ کتنا نروس ہو رہا تھا وہ۔ اگر کوئی یہ جان لیتا تو اسے حیرت ہوتی، کیونکہ عمران ان میں سے نہیں تھا جو کسی چھوٹے موٹے مسئلے پر نروس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک ایسی سازش جس کا شکار نہ صرف پاکیزہ بلکہ خود عمران بھی تھا، اور عمران کچھ بھی ہو جاتا اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان سب کو قبر کی گہرائی میں پہنچا سکتا تھا جو اس کے ملک کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے، اور اس بار دشمن نے نہ صرف پاکیزہ بلکہ عمران کو بھی للکارا تھا، اور عمران فی الوقت شدید سنسنی کے عالم میں تھا۔ فلیٹ میں وہ غیر معمولی طور پر داخل ہوا تھا، یعنی نہ تو سلیمان سے نوک جھونک، نہ کوئی مزاحیہ بات۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ رات کو تقریباً 12:30 بجے وہ اٹھ گیا تھا۔ جسم پر ایک چست لباس پہنا جو مٹیالے رنگ کا تھا اور رات کے اندھیرے مدھم ہو سکتا تھا۔ اسے پہننے کے بعد وہ اپنے کمرے کے عقبی کھڑکی تک پہنچا۔ اسے کھول کر باہر جھانکا۔ ظاہر ہے یہ عمران کا فلیٹ تھا۔ اس نے اسے ضروری امور کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ عقبی کھڑکی سے تقریباً 2-3 منٹ تک باہر دیکھنے کے بعد جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ عقب میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ اطمینان سے کھڑکی سے باہر نکلا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کے اس نے اوپر کی گیلری کا پائپ پکڑ لیا جو اوپری منزل کی طرف جاتا تھا، اور اس پائپ کو پکڑ کر وہ نیچے اترنے کے بجائے اوپر منزل تک پہنچ گیا۔ اوپری منزل کی پتلی سی گیلری میں جہاں عمارت کے مکین کپڑے وغیرہ پھیلایا کرتے تھے، پہنچنے کے بعد وہ گیلری کے آخری سرے تک پہنچ گیا اور پھر گول زینہ سے نچلی منزل تک لے گیا۔ یہاں سے آگے بڑھ کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو پتلی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ گلی عام طور سے کوڑے دان کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن عمران کے لیے یہ انتہائی کارآمد تھی۔ گلیوں کا ایک اور سلسلہ آگے شروع ہو گیا تھا جسے ایک ایسی سڑک پر لے جاتا تھا جو فلیٹ کے سامنے والی سڑک نہیں تھی، لیکن اس کے لیے خاصا راستہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال اس سڑک پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا، پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے وہ پتہ بتا دیا تھا جس علاقے میں سر سلطان کی کوٹھی تھی۔ ان پیچیدہ راستوں پر چل کر وہ آخر کار سر سلطان کی کوٹھی پر پہنچ گیا، اور یہاں بھی اس نے سیدھا راستہ نہیں استعمال کیا تھا۔ حالانکہ ہوم سیکرٹری کی کوٹھی تھی، رات کو اچھا خاصا پہرا رہتا تھا، لیکن سر سلطان ویسے بھی غیر متنازع شخصیت تھے، اس لیے کوئی ایسی بات آج تک نہیں ہوئی تھی جو ان کی زندگی کے لیے تشویشناک ہوتی۔ سیکورٹی گارڈز بھی صرف اپنے فرائض پورے کرتے تھے۔ بھی دیوار کود کر اندر داخل ہونے میں عمران کو کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اصل عمارت میں پہنچ کر وہ بالآخر سر سلطان کے بیڈ روم پر رک گیا۔ اسے سر سلطان کے گھر کے اندرونی حالات بھی معلوم تھے۔ دروازے پر ہلکی ہلکی 3 دستکیں دیں اور انتظار کرنے لگا۔ سر سلطان محتاط آدمی تھے، دروازے پر آگے اور مدھم لہجے میں بولے، کون ہے، کیا بات ہے؟ عمران ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ دروازہ بڑی بے صبری سے کھولا گیا اور سر سلطان نے حیران نگاہوں سے عمران کو دیکھا تھا۔ تم؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے، ہاں، کبھی کبھی میں رات کو نیند میں چلنے کا مریض ہوں۔ اندر آ جاؤ، تمہارا اس طرح اس وقت آنا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ سر سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا اور عمران اندر پہنچ گیا۔ روشنی جلاؤں؟ سر سلطان بولے اور عمران ہنس پڑا۔ نہیں، دشمن ابھی تک آپ کے خوابگاہ تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن کہیں دوسرے لوگ آپ کے کمرے میں روشنی دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر سلطان نے دروازہ بند کیا اور روشنی جلا دی۔ وہ اب بھی حیرانی سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے بتاؤ عمران، کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس طرح تمہارا آنا میرے لیے انتہائی سنسنی کا باعث ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت میرے دن رات دوسروں کی نگاہوں میں ہیں، اور یہ صرف ایک مجبوری تھی کہ اس طرح چھپ کر آپ کے پاس آنا پڑا۔ خیریت تو ہے؟ افسوس، اس وقت میں تمہیں چائے یا کافی بھی نہیں پلا سکتا۔ سارے ملازم سونے کے لیے چلے گئے ہیں۔ سر سلطان بولے، میں چائے یا کافی پینے نہیں آیا، وہ تو میں جانتا ہوں۔ خیریت نہیں ہے جناب، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے؟ اور جواب میں عمران نے شروع سے آخر تک ساری تفصیل سر سلطان کو بتا دی۔ سر سلطان کا چہرہ شدت حیرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بھاری لہجے میں کہا، اور تمہیں شاید اس بات پر حیرت ہو کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر
گفتگو کرنے کے بعد مجھے اس صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا ہے کہ ایکسٹو کو اس بارے میں استعمال کیا جائے۔ اس سازش کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات علم میں آ گئی ہیں کہ روشن میں اس سازش کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اصل میں عمران، تمہیں پتہ ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن سازشوں کے ذریعے حکومت بدلنا ظاہر ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ الیکشن ہوتے ہیں، جیسے عوام کی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، وہ سربراہ مملکت بن جاتا ہے، لیکن سربراہ مملکت کے خلاف سازش کی بیک غنی کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کے فریق نہیں بن سکتے۔ میں جانتا ہوں جناب، لیکن مجھے حیرت ہے کہ کون لوگ ہیں وہ۔ عمران، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں جناب، عمران نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا۔ اوہ میرے خدایا، کیا بھیانک بات ہے! یعنی انہوں نے بھی اس مہرے پر ہاتھ ڈالا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران کے وہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں اس حیثیت سے بھی جانتے ہیں۔ عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، انتہائی معذرت خواہ ہوں جناب، اصل میں میرا کام یہی ہے کہ جب تک دنیا کی نگاہوں میں پوشیدہ رہ کر کام کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا، اور جب میری حیثیت منظر عام پر آ گئی تو اس عہدے کو چھوڑ دوں گا۔ مطلب ایکسٹو کو کبھی روشنی میں نہیں آنا چاہیے، اور جو لوگ ایکسٹو کے بارے میں جانتے ہیں انہیں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایکسٹو بذات خود ایک مملکت، ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی ایسی سازش ہو گئی ہو تو پھر یہ دوسری سازش کہیں جا سکتی ہے، اور پھر اس برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران کے الفاظ پر سر سلطان کے بدن میں جھرجھری سی آ گئی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر صدر مملکت بھی تمہاری شخصیت سے باخبر ہے تو تم اپنی شخصیت ختم کر دو گے؟ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ بھئی بڑا سخت موقف ہے۔ خیر، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا وہ بے حد خوفناک ہے۔ ویسے عمران، سرکاری طور پر بھی تمہیں اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم ان سازشوں کا خاتمہ کرو۔ ہاں جناب، لیکن آپ ذرا خود غور کریں کہ کتنا بھیانک کام ہے یہ۔ یعنی وہ لوگ پاکیزگی کی بقا کے نام پر حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عمران، ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مجھے تمہیں حکم دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے کیروشیا تو روانہ ہونا ہوگا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ تب پھر سنیے، میں نے اس کام کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ کیا؟ میں سازشوں کے خلاف حکومت کے فیور میں کیروشیا کا سفر کروں گا، عمران نے کہا، اور سر سلطان اسے الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن سازش یہ سمجھیں کہ میں ان کی اما پر یہ ایشو لے کر کیروشیا جا رہا ہوں۔ اوہ ہاں، سمجھ رہا ہوں۔ آپ اپنے کاغذات میں اس کا اظہار کریں گے اور حکومت کے سرکردگان سے یہی کہیں گے کہ ایکسٹرو اپنے مشن پر روانہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے عمران، باقی کمال ہے۔ کیا انوکھا پلان ہے تمہارا۔ تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اوکے، سر سلطان نے جواب دیا۔ میرے لیے اور کوئی ہدایت؟ اب بھلا میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم خود ہی سب کچھ کر لیا کرتے ہو، سر سلطان پر محبت بڑے لہجے میں کہا۔ چاچا، میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ بہت مختصر سی ملاقات رہی یہ، لیکن اس قدر سنسنی خیز کہ شاید ساری رات نیند میری آنکھوں سے دور رہے۔ سونے کی کوشش کیجیے، میں جاگ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ سر سلطان سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا تھا۔ عمران اور بلیک زیرو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر تشویش کے آثار تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد بلیک زیرو نے کہا، ہمیں اس پہلو پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ عمران نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، مطلب یہ کہ آخر ان لوگوں کے پاس ایسا کون سا ذریعہ تھا جس کی مدد سے انہوں نے ہمارے بارے میں اس قدر معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اصل میں بلیک زیرو میں سوالتاً یہ سب قبول کر لیا تھا، وگرنہ اگر میں چاہتا تو انہیں چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ کیوں؟ ظاہر ہے انہوں نے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی اس کھیل کا آغاز کیا ہے۔ ویسے کتنی تعجب کی بات ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک طویل وقت ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں یہ صرف کیا ہے، ورنہ اس قدر معلومات حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مائی ڈیئر، جو کچھ ہوا ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ کچھ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقینی طور پر کچھ ایسے کاغذات ان کے علم میں آ گئے جن سے انہیں تمام تفصیلات کا پتہ چل گیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں عمران صاحب کہ ایسے کاغذات کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں سر سلطان سے تو اس حصے میں کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بار ضرور ذہن نشین کر لو۔ کیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جن لوگوں نے اس سازش کی ابتدا کی ہے وہ اس لیے قابل سزا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ایک خوفناک انقلابی سازش کا آغاز کیا ہے، لیکن اس سے بڑی سزا ان کے لیے اس لیے موجود ہے کہ انہوں نے ایکسٹرو کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کی جو باتیں تسلیم کی ہیں اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے۔
کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے افراد اس سازش میں ملوث ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ بالکل، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سزا ہم اپنے ہاتھوں سے دینے کے بجائے حکومت کے ہاتھوں نے دلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سازش کی ہے اور اسی گہرائی کے ساتھ انہیں اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ آپ درست کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کروشیا جانا ہے۔ اس حصے میں کوئی مؤثر پلاننگ اتنی ہی مؤثر ہونی چاہیے کہ کوئی سکم باقی نہ رہے۔ بے شک۔ تو پھر کیا ارادے ہیں؟ کرنا پڑے گا، بہت غور کرنے کے کام شروع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب کام کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ بلیک زیرو کو اس بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ بلیک زیرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تب یہ کام آپ بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ پوری پلاننگ نوٹ کر لو بلیک زیرو، تاکہ میں یک طرفہ کام کا آغاز کر سکوں۔ بہت بہتر، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کے بعد وہ دیر تک کاغذ پر لکیریں کھینچتے رہے تھے۔ صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ سلیمان حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس نے عمران کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے ناشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ عمران خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھا خلا میں گھول رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ جی چاہتا ہے یا نہیں؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، اور سلیمان ہنستا ہوا دروازے کی جانب مڑ گیا۔ ڈیئر جولیا، یاد آ رہی ہوگی مصاحب؟ دیکھ لیجئے، اب ایک بندریا سے آپ کا اس قدر محبت ہو گئی ہے تو میرے دل میں شادی کی کوئی طلب نہیں ہوگی۔ عمران نے قریب رکھا ہوا پیپر ویٹ اٹھایا اور سلیمان کہکا مار کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران اس جگہ سے اٹھا تھا اور باہر نکل گیا تھا، اور پھر وہ کار میں بیٹھ کر دانش منزل چلا گیا تھا۔ دانش منزل پہنچنے کے بعد اس نے صفدر کو کال کی اور دوسری طرف سے صفدر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، کون؟ عمران بول رہا ہوں۔ جی عمران صاحب، جس حال میں بھی ہو فوراً دانش منزل پہنچ جاؤ۔ آپ دانش منزل سے بول رہے ہیں؟ نہیں، میں سلاٹر ہاؤس سے بول رہا ہوں۔ لیکن تم سے جو کچھ کہا ہے وہ کرو، بہتر ہے۔ آپ کا حکم ہے یا چیف کا؟ یار حکم نہیں، ایک نسوانی مسئلہ ہے، تم آتے ہو یا نہیں؟ نہیں پہنچ رہا ہوں، صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے فون بند کر دیا، اور پھر وہ صفدر کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر وہاں پہنچ گیا۔ کہاں ہے نسوانی مسئلہ؟ کون؟ اسے نسواں جس سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ طلب باقی ہے۔ صفدر ڈیئر جولیا کی طرف نگاہ اٹھائی تو دونوں کان اکھاڑ لوں گا۔ اچھا خیر فرمائیے، کیسے طلب کیا؟ ویسے آپ یقین کریں مس جولیا بھنا کر رہ گئی ہیں۔ پیٹ ہلکا کر لیا نا تم نے؟ کیا مطلب؟ جولیا کو بتا دیا اس بارے میں؟ بات ہی ایسی تھی، ویسے وہ ہیں کہاں؟ جولیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے بندریا۔ احمق آدمی، اس کا نام جولیا ہی تو ہے۔ اس بات پر تو مس جولیا خار خائے ہوئے ہیں۔ کھانے دو، کھانے پینے کی چیز تو کھانی ہی چاہیے۔ اب تم میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ ارے یہ کیا ہے؟ میک اپ کا سامان؟ کیوں؟ تمہیں عمران بننا ہے؟ خدا کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور تم بیمار ہو گئے ہو عمران صاحب، خدا کے لیے، اور تمہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے۔ کہاں؟ کروشیا کے ایک ہسپتال میں تمہارے نام سے کمرہ بک کروا دیا گیا ہے۔ عمران صاحب، خدا کے لیے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ بندرے کی شان میں، میرا مطلب ہے کہ آپ کے فرینڈ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، اور جو کچھ کر چکے ہیں اس کا صلہ تو بھگتو۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ ٹیلی فون رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے مسئلے ہوا کریں اسے چوہے سے ہی پوچھا کرو۔ ایکسیٹو سے؟ ہاں، اوکے۔ خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی افتاد پڑنے والی ہے۔ ہنستا بولتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ بیٹے ایسا ہی ہوتا ہے، عمران نے کہا، پھر وہ صفدر کے چہرے کی مرمت کرنے بیٹھ گیا۔ اسی دوران وہ صفدر کی تفصیلات بھی بتاتا جا رہا تھا۔ کروشیا کے ایک ہسپتال میں تمہیں داخل ہونا ہے، کسی پیچیدہ بیماری کا شکار ہو۔ ویسے صفدر، کروشیا کے ہسپتال بڑے دلچسپ ہوا کرتے ہیں، وہاں کی رنگین داستانیں۔ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے رنگین داستانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، البتہ ایک بات محسوس کر رہا ہوں۔ کیا؟ وہ محترمہ جولیا جونیئر سے رابطہ قائم ہونے کے بعد سے آپ خاص سے فحش ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران ہنسنے لگا تھا۔ بہرحال صفدر کے چہرے کی مرمت ہو گئی، اور آئینے میں اس نے اپنے آپ کو دوسرے عمران کی شکل میں دیکھا۔ عمران کے میک اپ کا تو وہ دل سے قائل تھا، لیکن وہ خود بھی بہترین میک اپ کر لیا کرتا تھا، لیکن عمران کے ہاتھ کی صفائی قابل دید ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ان تمام معاملات سے نپٹنے کے بعد عمران سے تفصیلات سمجھانے لگا۔ پھر وہ بولا، اور باقی افراد، کیا وہ بھی کروشیا جا رہے ہیں؟ کیا مجھے تمام تفصیلات کا علم ہوتا ہے؟ پہاڑ عمران
کیا مجھے تمام تفصیلات کا علم ہوتا ہے؟ عمران پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ تو پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا، عمران نے جواب دیا اور سب تک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے دوسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔